ہسٹری آف گولڈ کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے انسان نے سب سے پہلے سونے کو کب اور کیسے پہچانا؟ یہ ویڈیو ہمیں لے جاتی ہے قدیم دنیا کے صحراؤں، دریاؤں اور پہلے زیورات بنانے والے ہاتھوں تک۔ آئیے جانیے سونا انسان کے لیے صرف دھات نہیں بلکہ نایاب، مقدس اور قیمتی چیز کیوں بن گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنان صاحب۔ تقریباً 6000 قبل مسیح انسان نے پہلی بار خالص سونے کو دیکھا اور پہچانا۔ یہ سونا اکثر ندیوں کے کنارے یا چھپی ہوئی دھاتوں میں ملتا تھا۔ قدیم لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ دھات ہلکی ہے، چمکدار ہے اور کبھی زنگ نہیں لگتی، اور یہی پہلا لمحہ تھا جب انسان نے سونا قدرتی خزانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انسان نے سونے کو زیور اور مذہبی عبادت میں استعمال کیا۔ چھوٹے ہار، کان کی بالیاں اور چھوٹے مجسمے بنائے گئے جو نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ مقدس سمجھے جاتے تھے۔ یہ سونا انسان کی عزت، طاقت اور مذہبی عقیدت کی علامت بن گیا۔ قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا میں سونے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ فرعون اپنے تاج اور قبر کے خزانے سونے سے سجاتے تھے تاکہ دنیا اور آخرت میں اپنی طاقت ظاہر کریں۔ میسوپوٹیمیا میں بھی سونا مذہبی عبادات اور راجہ شاہوں کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز تھا۔ یہ دھات صرف دولت نہیں بلکہ خدا کی شان اور حکمرانوں کی عظمت کا نشان بن گئی۔ قدیم انسان نے سونے کو خدا کی طرح مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ دھات ہمیشہ چمکتی رہی، کبھی زنگ نہیں لگا اور ہمیشہ قیمتی رہی۔ اس لیے سونے کو عبادت، قربانی اور مقدس مجسموں میں استعمال کیا گیا۔ یہ سوچیں، ایک دھات جو اربوں سال پہلے ستاروں میں بنی آج بھی انسان کے عقیدے اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سونے کے زیور یا سکے دیکھیں تو یاد رکھیں یہ دھات صرف دولت کی علامت نہیں بلکہ انسانی تاریخ اور عقیدت کی کہانی بھی ہے۔ قدیم مصر، میسوپوٹیمیا اور ابتدائی انسانوں سے لے کر آج تک سونا ہمیشہ چمکتا، مقدس اور قیمتی رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔